بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی کے بیشتر دن پریس کلبوں کے سامنے عدالتوں میں گزر گئے، لیکن ہمارا مسئلہ پنجاب کی سڑکوں پر، لاہور کے ہوٹلوں میں، اسلام آباد کی گلیوں میں کبھی آشکار نہ ہو سکے. اس لیے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج اس عوام کی عدالت میں مجھے موقع دیا گیا کہ میں ان بلوچستان کے تمام غمزدہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی نمائندگی کر سکوں جن کی آواز آج سے پہلے شاید نہ پہنچنے کے برابر پہنچی ہے. آج جس طریقے سے اعظم نذیر طارد صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو بل پاس ہوئی ہے، یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور ہم لاپتہ افراد کے لواحقین اس اقدام کو، اس کوششوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کا، تمام وکلا، تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، تمام اسٹوڈنٹس جس نے بھی اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھایا ہے، ان تمام کی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لاپتہ افراد کے لواحقین، ان ماں اور بہنوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ ان کی جدوجہد کے بدولت آج یہ بل واپس بازیاب ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لوگ شک و شبہات کے بنا پر اٹھائے جاتے ہیں، 2 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے، 1 سال کے بعد جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو جس طریقے سے وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، جس انسانیت سوز اذیت سے گزر کر وہ جو ہے اپائج ہوتے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ کمیشن بازیابی کے بعد اپائج نہ ہو، اس پر اچھے سے کام ہو، تاکہ جو ہم امیدیں لے کر آئے ہیں وہ اس مسئلے کو ایک انجام کی طرف لے کر جائے. بل اس مسئلے پر جو ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے یہ بل ہو یا پھر اس سے پہلے قوانین ہوں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر جبری گمشدگیوں کے معاملے میں مختلف کمیشن، مختلف کمیٹیاں، مختلف قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی قانون، اس طرح کے جو ہے بل پاس ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اس ملک کے آئین اور قانون میں جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی ہمارے لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے آئین میں جو کہ کسی شخص کو آزادی اور زندگی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، ہمیں اس آرٹیکل سے بھی محروم رکھا گیا ہے. اس حوالے سے ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ اینٹی ٹارچر لاز آئے ہیں، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پروڈکشن ٹو کورٹ کا یہ لا سامنے آیا ہے، یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل یہاں پہ لاگو ہوتی ہے، جو کہ ہمارے لوگوں پر نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ قوانین اس طرح کے ہزاروں سامنے آئے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے، اور کبھی بھی ان کلپریٹس کو پنشمنٹ نہیں دی گئی جو کہ ان کے بنیادی اور جو کہ اس کے ذمہ وار ہیں، جن کو احتساب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گی جو کہ ماضی میں ہوتے آئے ہیں. 2010 میں جب رحمان صاحب ججز کمیشن کی رپورٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو آپ پبلسائز کریں، جس میں
بہت سارے فیکٹس اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سیکیورٹی کے لوگ جس پر تمام کنٹروورسیز کلیئر ہوں گے، لیکن یہ اس مسئلے پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکی، اس مطالبہ کو نظر انداز کیا گیا۔ 2012 میں جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے 19 ایف سی آفیشلز کو نامینیٹ کر کے جو 35 مسنگ پرسنز کی بازیابی کا حکم دیا، اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہ ہو سکی۔ یہ ایک عدالت کی آرڈر تھی جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 2012 میں ڈی آئی جی آپریشنز بلوچستان عامد شکیل نے کورٹ میں جو ایک ایف سی کی موجودگی میں جو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا تھا ہائی کورٹ بلوچستان میں، جس میں پھر جو ہے ان کو خود 3 سال بعد ایک سسپیشیسلی ان کو ایک اٹیک میں مارا گیا، لیکن جس رپورٹ کا جس فوٹیج کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ کبھی عدالت میں نہ آ سکا، وہ کبھی ججز کے سامنے پیش نہ ہو سکی۔ 2010 میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات جس میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ان مسنگ پرسنز، ان جبری طور پر گمشدہ افراد کے جو سرکاری ملازم رہے ہیں، جو جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں، ان کی تنخواہ کو بحال کرنے کے لیے جو احکامات دیے تھے وہ بھی کبھی ان پر کوئی عمل درآمد سامنے نہیں آئی۔ تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ سب سے زیادہ جو اس وقت اس ملک کا جو سب سے اہم اور سنگین مسئلہ جانا جاتا ہے، اس پر ہم نے قوانین دیکھے ہیں لیکن قوانین پر کوئی عمل درآمد نہیں دیکھی ہے۔ جو اس وقت میں سب سے زیادہ اس پر ہوپ فل ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہیں جن کی کاوشوں سے یہ بل سامنے آئی ہے اور ان مسنگ پرسنز کے لواحقین کی کاوشوں سے، تو میں سمجھتی ہوں اس پر بہترین اقدامات سامنے آئیں گے۔ اس کا ایک اور جو 2015 میں چیف جسٹس کے احکامات تھے سپریم کورٹ میں کہ کوئی بھی لاش بغیر ڈی این اے کے شناخت کے نہیں دفنایا جائے گا، لیکن ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ بلوچستان میں تو روزانہ کی بنیاد پر ہم مسخ شدہ لاشیں دیکھتے ہیں جو شناخت کے قابل نہیں ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر ہم نے لاہور کی وہ مسخ شدہ لاشیں دیکھی جس پر کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہو پائی۔ ہم نے جو ہے ریسنٹلی جو ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز فالو نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ احکامات جس میں فیملیز نے شکایت کی تھی کہ ہم سے جب ہمارے لوگوں کو مسنگ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے ہم سے پیسے مانگے جاتے ہیں ان اداروں کی طرف سے جو ہمارے لوگوں کو لے کر گئے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی بات کروں گی فیک انکاؤنٹرز کے حوالے سے جو بلوچستان میں آئے دن ہوتے آ رہے ہیں۔ 40 دن پہلے جب ہماری ایک مذاکرات ہوئی تھی وفاقی کابینہ کمیٹی کے ساتھ جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے تھے، اس میں ہمیں یقین دہانی کی گئی کہ جبری طور پر گمشدہ افراد اور یہ تسلسل اس کو ابھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس مسئلے پر واضح الفاظ میں کہا کہ جعلی مقابلے اب سے نہیں ہوں گے۔ لیکن میں اس کے بعد اس جو ہے مذاکرات کے بعد 5 فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں جس میں 18 کے قریب افراد مارے گئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پرامن مظاہرے ہیں، احتجاج ہیں، جو دھرنے ہیں، جو ہماری قانونی کارہ جوئی ہے، اس پر ریاست ہمیں یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جو یہ پرامن احتجاجوں کی کوئی معنی نہیں ہے اس ریاست میں۔ ہم نے بطور ملک کے اس پرامن شہری تمام آئینی قانونی طریقے، حکومتی قائم کردہ کمیشن،
अदालतों और कमेटीज के सामने पेश हुए हैं। हुकूमत की यकीन दहानियों पर एहतजाज भी खत्म किए हैं हमने, लेकिन कोई असर सामने नहीं आई है। अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो मैं समझती हूँ कि उन गमज़दा माओं को, उन तकलीफदा बहनों को, बच्चियों को, लवाहिकीन को वो झूठी तसल्लियां ना दें जिससे वो मजीद दर्द और तकलीफ में मजीद तकलीफ का बायस बन जाती है उनके लिए। साफ साफ कह दें कि वो मुक़्तदर कुव्वतों के सामने बेबस हैं। क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमसे मुलाकात करते हैं, हमें 3 महीने का वक्त देते हैं कि आपके लोग बाजियाब होंगे। मेरे सामने बैठकर वो मुझसे कहते हैं कि आपके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच 3 महीने के अंदर अंदर उनके हवाले से आपको मालूमात दी जाएगी, लेकिन उस बात को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मालूमात हमें नहीं मिली। क्यों मरियम नवाज साहिबा जब अपोजिशन में होती हैं तो सड़कों पर बैठी माओ और बहनों को देखती हैं, उनके पास आती हैं, उनको तसल्लियां देती हैं कि ये रियासत और इस जबरी गुमशुदगियों के मसले को हल करना है, और जब हम देखते हैं कि वो ताकत की उस पे आते हैं और उसके बाद फिर वो इस मसले को भूल जाते हैं, इस पर कोई एक लफ्ज भी नहीं कह सकते। सर मैं बस थोड़ा लास्ट कर रही हूँ सर, थोड़ा लास्ट कर रही हूँ। हमारी जो माएं जिस तकलीफ से गुजर रही हैं उसका अंदाजा सिर्फ उन फैमिलीज को हो सकता है जो शायद इस तकलीफ से गुजर रही हैं। हमारा पूरा जो एक हमारी नस्लों में हमारी माओं और बहनें बेशतर उन घरों से जिसमें लापता अफराद है, उनमें से मेजॉरिटी लोग नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। वो जो है नफ्सियाती दवाइयां खाने पर मजबूर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि जो है एक तरफ से हम वो लोग, हम वो फैमिलीज, वो बच्चे, हम वो ऑप्रेस्ड लोग जब इस मसले पर आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप जो है दहशतगर्द हो, आप गद्दार हो, आप एंटी स्टेट हो। लेकिन इसी मुल्क की, इसी सरजमीन के दूसरे कोने में जब हम देखते हैं कि इसी मुल्क की बेटियां जब इस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड मिल जाती है। ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपके बच्चे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं, हमारे बच्चे 2500 किलोमीटर का सफर तय करके जब लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनकी रेशल प्रोफाइलिंग होती है, उनके शलवार के बेसिस पर देखकर उनको वैश्य करार दी जाती है। ये क्यों? हमने हमेशा देखा कि इस रियासत ने बलूचिस्तान से सुई गैस और सेंधक से सोना तो निकाला, लेकिन हम बलोचों को हमेशा गली सड़ी लाशें दे दी। ये दोगला पॉलिसी क्यों? हमारी माएं सुसक कर जब मर रही है अपने गुमशुदा बच्चों के लिए, और आप वहां उन्हें लावारिस तौर पर करार देकर, लावारिस लाशें करार देकर हमारे सरजमीन पर कब्रिस्तान आबाद कर रहे हैं। क्या आप इस तरह बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं? मुल्तान के मसकशुदा लाशें गिराने वालों तक पुलिस भी नहीं पहुंची है, और दूसरे दिन मैं देखती हूं कि स्मगलिंग के केस में गधे अदालत पहुंच जाते हैं। क्या इस तरीके से आप बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं? पाकिस्तानी मीडिया जिसमें हम देखते हैं कि माविश हयात के जूते गुम होने की खबरें नशर होती हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों बलोच बच्चे गायब होते हैं, उस पर हम एक सुर्खी तक नहीं देखते हैं। फिर भी कहते हैं आप बलोच नाराज हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों में 50 दिन बैठे माएं सड़कों पर बेहोश हो रही थी, और दूसरी दिन हमने देखा कि हानिया आमिर की वाइपर्स अपने घरों की सफाई के जो है खबरें नशर हो रही थी। क्या ये आपके इक्वल सिटीजन हैं? सर बस लास्ट है सर, बस प्लीज 2 मिनट प्लीज। अच्छा नहीं लगता, मैं आपको नहीं इनमें आपको खुद चाहिए था जी ना, आप टाइम ऑफ जी बस सर, वैसे 15 मिनट्स की है। बस करें प्लीज मेहरबानी करें सर, बस ये लास्ट छोड़ दें सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच समीदीन बलोच ने अपना मैं गुजारिश करूंगा
جناب شبیر حسین کیانی سینئر لوئر پشاور ہائی کورٹ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے. اب یہ ہے کہ قلت وقت کی وجہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں سے کہ وہ ہم نے یہ 5:45 بجے تک سیشن کلوز کرنا ہے اور پھر کلوزنگ سیشن کی طرف جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.